بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام زادِ راہ کے اندر آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زادِ راہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر اسلامک فائنانس کی جو طریقہ کار ہے اور اس کے جو موڈز ہیں اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور اپنے شروع کے پروگرام کے اندر ہم نے اسلام کے جو مالیاتی احکام ہیں اور اس کی جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو بہت سارے اسلامک فائنانسنگ موڈز اس کو ہم نے کور کیا تھا اور اس کے اوپر تفصیل سے ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کو اسلامک فائنانسنگ کے حوالے سے پتہ چلے، اور موجودہ مارکیٹ جس کو ہم اسلامی بینکس کے نام سے اور دوسرے مالیاتی اداروں کے نام سے جانتے ہیں، تکفل کمپنیوں کے نام سے جانتے ہیں، تو لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اسلامک جو مالیاتی سسٹم ہے وہ کس طرح ہے اور کون کون سے موڈ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم جو ہے اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ جو ہے ہم اپنے کچھ ایڈریس اور ای میل جو ہے زادِ راہ کی، تاکہ اگر آپ کی کوئی کوئریز ہوں تو وہ ہم تک پہنچ سکے اور ہم اس کے جوابات اگلے پروگرام کے اندر شامل کر سکیں۔ تو آپ میرے زادِ راہ کا جو ایڈریس ہے وہ لکھ لیجئے۔ انچارج پروگرام زادِ راہ RCIB 274 پشاور روڈ راولپنڈی، اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے zadera@hotmail.com۔ میں رپیٹ کر دیتا ہوں، ZADERAH@hotmail.com۔ کوئی بھی اسلامک فائنانسنگ کے حوالے سے کوئی آپ کی کوئریز ہوں یا کوئی آپ کی تجویز ہو یا کچھ ایسے آپ مسائل جو ہیں ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو اس ای میل کے تھرو اور اس ایڈریس کے تھرو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے پروگرام کا وہ ہے استثناء، جس کو انگلش میں آرڈر ٹو مینوفیکچر کہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد عامر صاحب، جو ہمیں بتائیں گے اسلامک فائنانسنگ کے اس موڈ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ۔ تو ہمارا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ استثناء کیا چیز ہے، ذرا تفصیل سے بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استثناء کہتے ہیں کسی سے بھی کوئی چیز آرڈر پر بنوانا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہ درزی کے پاس جاتا ہے، اس سے کپڑے سلوا لیتا ہے۔ اس کو جوتوں کی ضرورت ہے، وہ موچی کے پاس جاتا ہے، اس سے جوتے بنوا لیتا ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے، ہوٹل پر جا کے کھانا بنوا لیتا ہے۔ اس طرح اس کو آرڈر پر جو چیز بنوائی جاتی ہے اس کو استثناء کہتے ہیں۔ یہ ایک انفرادی زندگی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، اگر پروجیکٹ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو مکانات بنوانا، دکانیں بنوانا، اس طرح کی چیزیں بنوانا یہ بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور یہ استثناء ایک انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک چھوٹے سے پروجیکٹ سے لے کے ایک بڑے سے بڑے پروجیکٹ تک بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بڑی بڑی سڑکیں بنانا آرڈر پر، گورنمنٹ کسی سے کمپنی سے کانٹریکٹ کر کے بنوا لیتی ہے، جیسے موٹر وے کی مثال ہے۔ یہ ایک استثناء کی مثال ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی کو آرڈر دیا، انہوں نے لاہور سے راولپنڈی تک ایک موٹر وے روڈ بنا دی۔ اسی طرح کوئی چیز مکان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ٹھیکیدار کو کہا جاتا ہے، وہ مکان تعمیر کر کے دے دیتے ہیں۔ تو جو چیز آپ خود نہیں بنا سکتے وہ کسی اور سے بنواتے ہیں، آپ کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ استثناء میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو خام مال ہوتا ہے اور ساتھ اس کے محنت اور مہارت جو ہوتی ہے، یہ دونوں تیار کنندہ کے ذمہ ہوتی ہیں۔ اگر خام مال جو ہے وہ پرووائڈ کر دے کوئی اور تو پھر یہ اجرت میں آ جاتی ہے۔ صحیح۔ درزی کی مثال میں اگر آپ دیکھیں، درزی کو اگر آپ کپڑے آپ دیتے ہیں تو یہ پھر اجرت میں آ جائے گا، اور اگر کپڑا بھی درزی پرووائڈ کرتا ہے اور سی کر بھی وہ دیتا ہے تو پھر جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ استثناء کی مثال ہے۔ جوتے کی بھی مثال، مطلب جس میں آپ کو کوئی چیز خام مال بھی تیار کنندہ فراہم کرے اور اپنی محنت اور مہارت بھی اس پر استعمال کرے تو اس کو استثناء کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آرڈر کے اوپر جو چیز ہم بنواتے ہیں اس کو ہم استثناء یعنی اسلامک فائنانسنگ موڈ کے طور پر استثناء ہم کہیں گے۔ جی ہاں، اور یہ عام زندگی میں شروع سے استعمال ہوتا رہا ہے اور اب بھی جو ہے اس کو استعمال جی کیا یہ جا رہا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی زمانے میں اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، بلکہ جب دنیا میں بارٹر ایکسچینج ہوتا تھا تب بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد بھی اس کو استعمال کیا جاتا رہا، اور اسلام نے اس موڈ کو واضح کیا ہے کچھ کنڈیشنز لگا کے، تاکہ ان کنڈیشنز کی موجودگی میں جب وہ طے ہو جائیں گی آپس میں تو پھر انسان کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا، جسے اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ جھگڑے کی مذمت کی ہے اور اس سے منع کیا۔ یہی بات ہے کہ جو ہمارے فائنانس کے موڈز ہیں ان میں
چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے اسلام بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ آپس میں جھگڑے نہیں۔ صحیح۔ تو سامعین میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ زادرہ پروگرام جو ہے RCIB رفاہ سینٹر آف اسلامک بزنس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ رفاہ سینٹر آف اسلامک بزنس رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے، جس میں اسلامک فائنانسنگ کے حوالے سے جو ہے PhD تک لیول کی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس میں جو طلباء اور طالبات جو پڑھ رہے ہیں وہ نہ صرف یہ ہے کہ دنیاوی علوم کے حوالے سے اور پھر دینی علوم کے حوالے سے بھی ان کا بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آج کل کے ماحول کے اندر کہ اسلامک فائنانسنگ کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، تو اس لیے ایسے افراد کی ضرورت تھی کہ اس پروگرام کو جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے RCIB نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور لوگوں کی آسانی کی خاطر کہ لوگ جو ہیں وہ اسلامک جو موڈ ہیں ان کو اپنائیں، تاکہ جو سوسائٹی کے اندر ہے کاروباری جو معاملات کے وجہ سے فساد اور جھگڑا اور دوسرے جو ہیں وہ معاملات ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ بچا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ پروگرام کا ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اسلامک موڈ کی جو ہے آسان ترین اور ایک جو ہے عام فہم انداز کے اندر سے سوالات ہم اٹھاتے ہیں، تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چیز جو ہے سمجھ آ سکے۔ تو عامر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ابھی ہم استثناء کی بات کر رہے تھے، تو یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ استثناء کیا ہے۔ اب استثناء کی کچھ شرائط بھی موجود ہوں گی جو خاص اس کانٹریکٹ کے ساتھ ہوں گی، اس کے بارے میں فرمائیے کہ وہ کون کون سی شرائط ہیں۔ جی ہاں، یہ جو استثناء کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں تیار کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آرڈر دے رہا ہے وہ اس چیز کی خواص کو، کوالٹیز کو بیان کرے، اور اس کے جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو متعین ہونا چاہیے، ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اس قسم کی چیز مجھے چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں نے اگر کپڑے سلوانے ہیں تو اس کو بتاؤں گا کہ میں نے فلاں قسم کا کپڑا لینا ہے، فلاں کلر کا کپڑا لینا ہے، ایسی کوالٹی کا ہونا چاہیے وہ کپڑا، اور اس طرح اس کو تیار ہونا چاہیے۔ کرتا شلوار تیار کرنا ہے یا قمیض شلوار تیار کرنا ہے، قمیض میں بازو کیسے ہونے چاہیے، جیب کیسی ہونی چاہیے، ساری باتیں طے ہونی چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اس کے علاوہ استثناء میں یہ ہوتا ہے کہ جو فروخت کنندہ ہوتا ہے، جو فروخت کر رہا ہوتا ہے چیز، خام مال بھی وہی فراہم کر رہا ہوتا ہے، محنت اور مہارت سے بھی وہی فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور ان سے جو چیز تیار ہوتی ہے وہ بھی وہی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پھل ہو گیا، سبزیاں ہو گئیں، ان میں استثناء نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں خام مال تو یہ نہیں پرووائڈ کر سکتا فروخت کنندہ، خام وہ مال آتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں بعد وہ ایک بیج ڈال دیتا ہے، اور وہ پھر باقی جو پھل تیار ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ ایسے سانسے جن کا جو مطلب خام مال نہ مل سکتا ہو تو ان میں استثناء کا جو کانٹریکٹ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، ایسی چیزوں میں بھی نہیں ہو سکتا استثناء کا کانٹریکٹ جو چیز بن چکی ہو، موجود ہو مارکیٹ پر۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک اینک خریدنے کے لیے، وہ اینک آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، میں اس کو استثناء کا کانٹریکٹ کر کے میں آپ سے وہ چیز نہیں خرید سکتا۔ دوسری کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ استثناء کے عقد میں جو اس کا جو کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس میں آپ کو اس بات کو بھی ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ چیز کب تیار کرنی ہے، کتنے عرصے میں اس کو آپ نے تیار کرنا ہے، اور کہاں پر اس کو آپ نے اس کو حوالے کرنا ہے۔ وقت اور جو حوالگی کا مقام ہے جہاں آپ نے اس کو چیز دینی ہے، اس کو ہینڈ اوور کرنی ہے، یہ دونوں بھی ڈٹرمن ہونا ضروری ہیں۔ اسی طرح استثناء میں قیمت جو ہے کیش پیمنٹ ہوگی، یا بارٹر ایکسچینج ہے، یا ادھار ہے، یا انسٹالمنٹ، کس صورت میں اس کو بھی ڈٹرمن کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ آپ چیز بنانا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ میں اور وہ بنانے والا سمجھ رہا ہو کہ مجھے تو کیش پیمنٹ ملے گی، تو بعد میں جھگڑا ہو جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو بھی صورت ہوگی اس کو پہلے سے ڈٹرمن کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ جی دیکھیں میں یہ قیمت اس صورت میں آپ کو دوں گا، اور پھر اگر قیمت کیش میں ہوگی تو وہ چیز سستی ملے گی، اور اگر ادھار میں ہوگی تو ظاہر بات ادھار کا اصول ہوتا ہے کہ وہ چیز ادھار والی چیز مہنگی ہوتی ہے۔ پھر اگر ایک دفعہ جب قیمت طے کر لی جائے، ڈٹرمن کر لی جائے کہ جی میں نے یہ چیز اتنے روپے آپ کو دینے ہیں، کیش پیمنٹ میں دینے ہیں، تو اب وہ چیز آپ جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کم کر دے، کم پیمنٹ دے اس کو جا کے، آپ کو تو اتنا خرچہ نہیں آیا، یہ اس کو اس بات کا آپشن نہیں ہوتا۔ نہ ہی جو دکاندار ہے یا تاجر ہے اس کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ جی میرا تو اس پہ اتنا خرچہ آیا، میرا پروفٹ کم ہو رہا ہے، مجھے پروفٹ نہیں ہو رہا، لہٰذا مجھے آپ یہ دیں۔ رسک تو لینا پڑتا ہے، بہرحال رسک دونوں کو لینا پڑتا ہے، اور وہ رسک سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ رسک ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر رسک نہ ہو تو پھر نفع کیسے لے گا وہ؟ اور رسک کی بنیاد پہ کسی نہ کسی کو لاس بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔
اس لیے نہ اس کسٹمر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ قیمت کو کم کر دے، نہ ہی دکاندار کو اجازت ہوتی ہے کہ جب کانٹریکٹ ہو جانے کے بعد، قیمت طے ہو جانے کے بعد اس قیمت کو بڑھائے۔ اسی طرح استثناء میں ایڈوانس پیمنٹ ضروری نہیں ہوتی ہے کہ آپ پہلے پیمنٹ دے دیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جی میں پیمنٹ ایڈوانس میں لوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کلائنٹ کہ جی میں بعد میں دینا چاہتا ہوں اور آپس میں ان کا اتفاق ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ میرا مکان بنا رہے ہیں، مکان پہ جب آپ اس کی بنیادیں ڈال دیں گے تو میں اتنی پیمنٹ کروں گا۔ جب آپ اس کے جناب دیواریں کھڑی کر دیں گے، کچا سٹرکچر تیار کر دیں گے، میں اتنا دوں گا۔ جب لینٹر آ جائے گا میں اتنے پیسے دوں گا، اور جب پلستر ہو جائے گا تو پھر میں اتنے پیسے اور دوں گا۔ اس کو آپ اثاثے کی تکمیل کے مختلف مراحل کے ساتھ بھی طے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو پروجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا نا، کہ پروجیکٹ کی نوعیت کیا ہے۔ آیا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو ایک دفعہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا یا مختلف مراحل میں ہوگا؟ جی اسی طرح پھر اس کی جو پرائس ہے وہ سیٹ کی جائے گی، وہ آپ اس میں سیٹ کر لیں گے۔ جی جی۔ چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ جب تک یہ جو تیار کنندہ ہے جو تیار کر رہا ہے سامان کو، یہ جب تک اس سامان پر کام نہیں شروع کر دیتا، مینوفیکچرنگ نہیں شروع کر دیتا، اس وقت تک دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک فریق بھی دوسرے کو نوٹس دے کر اس کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی پھر دونوں کے اس بات کا اختیار نہیں ہوگا، دونوں کے پاس سے آپشن ختم ہو جائے گا کہ میں کانٹریکٹ ختم کر دوں۔ کیوں؟ اگر تیار کنندہ ختم کرتا ہے تو وہ اس کو بھی نقصان ہے، کلائنٹ کو بھی نقصان ہے کہ جی یہ چیز اب تیار کر رہے ہو، مجھے پوری کر کے تو جب تم تیار کر ہی رہے ہو۔ اور اگر وہ کلائنٹ کینسل کرتا ہے تو وہ کہے گا جی میرا اتنا نقصان ہوا ہے، لہٰذا یہ تو آپ چیز پوری نہیں۔ اسی طرح جب سامان تیار ہو جاتا ہے، جب چیز تیار ہو جاتی ہے، مکان دیکھا آپ نے یا کپڑے دیکھے آپ نے، تیار ہو گئے، آپ کے جو پروڈکٹ تھی وہ تیار ہو گئی، اور آپ نے جو کنڈیشنز بتائی تھیں، اس کو جو اس کی کوالٹیز بتائی تھیں، ان کے مطابق وہ چیز جب تیار ہو جاتی ہے تو پھر اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو لینے سے انکار کر دیں، بلکہ اب آپ کو بہرحال اس کو پیمنٹ کرنی ہوگی۔ البتہ اگر کوئی سامان جو ہے وہ جو پروڈکٹ ہے وہ مطلوبہ کنڈیشنز کے مطابق نہیں ہے، مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کو آپشن ہوتا ہے کہ آپ تیار کنندہ کو وہ چیز واپس کر دیں اور اپنا کانٹریکٹ اس سے کینسل کر دیں۔ البتہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تاکہ خریدار کو بھی نقصان نہ ہو، وہ بھی نقصان سے محفوظ رہے، کیونکہ نقصان تو اسلام کسی کا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں فریقوں کا جو ہے نا فائدہ ہی چاہتے ہیں، جھگڑا جو ہوتا ہے وہ نقصان سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ چھٹی شرط اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ تیار کنندہ جو ہے نا، جو تیار کرنے والا ہے، وہ اپنے خریدار سے کچھ سیکورٹی بھی لے سکتا ہے بطور ضمانت۔ اسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں آپ کا کام کر رہا ہوں، آپ مجھے اتنے پیسے سیکورٹی کے طور پر دے دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی دکان بنوا رہا ہے تو وہ دکان ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، تو وہ جو ٹھیکیدار ہے وہ اپنے کلائنٹ سے کچھ پیسے سیکورٹی کے طور پر لے سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ مجھے اتنے پیسے سیکورٹی کے طور پر رکھوائیں، یہ نہ میں کل کو تیار کر کے فارغ ہوں تو آپ لینے سے انکار کر دیں۔ اپنے مطلب اصول ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات ہے کہ جب وہ چیز کام مکمل ہو جاتا ہے، جب وہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر جو سیکورٹی کی رقم ہوتی ہے اس کو آپ اپنے جو اصل قیمت ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں، چاہیں تو واپس کر دیں اور اصل پوری قیمت لے لیں، اور چاہیں تو آپ کہہ دیں جی جو آپ نے مجھے سیکورٹی رکھوائی تھی اتنی آپ ڈیڈکٹ کر لیں اور باقی مجھے پیمنٹ آپ دے دیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ اگر معاملہ منسوخ ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کانٹریکٹ پہ جب کام شروع ہو جائے تو پھر کسی کو آپشن نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات صورت حال ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو کانٹریکٹ کو کینسل کرنا ہی پڑتا ہے، کلائنٹ اس کو کینسل کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، وہ نہیں اس کو کمپلیٹ کر سکتا، تو اس صورت میں پھر جو رقم آپ نے ایز اے سیکورٹی رکھی ہوتی ہے اس کو سیکورٹی کو آپ کو نقصان ہوا تیار کنندہ کو، ظاہر بات اس نے جو تھوڑی سی محنت کی اس کے اوپر جو خرچہ ہے اور اس کے اوپر جو وہ نقصان ہوا ہے تو وہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس سیکورٹی میں سے رقم وہ پوری کر لے گا، اور جو باقی رقم بچ جائے گی وہ اس کو واپس کر دے گا۔ یہ کچھ اس کی بنیادی شرائط ہیں۔ صحیح سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذاترہ پروگرام RCIB کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں، چاہے آپ خط کے تھرو آپ ہمارے ساتھ جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یا ای میل کے تھرو ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں لکھنا چاہیں تو اس حوالے سے آپ ایڈریس نوٹ کر لیجئے: انچارج پروگرام ذاترہ، RCIB 276 پشاور روڈ، راولپنڈی، اور ای میل ہمارا ہے zaderah@hotmail.com، ZADERAH
azharniaz@hotmail.com. اس پہ آپ اپنی بھی کوئی بھی کوئریز ہیں یا آپ کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ جو ہے آپ اسلامک فنانسنگ کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں، جیسے آپ کوئی تاجر ہیں، آپ کوئی صنعت کار ہیں یا آپ کوئی مالیاتی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کے مطابق جو ہے اپنے معاملات کو چلائیں، تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی مشورہ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو استثناء کا کانٹریکٹ ہے، ایک تو ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا کہ اس کے اندر جو ہے نا کچھ شرائط ہیں، کانٹریکٹ کی اٹسیلف بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، تو کیا وہ شرائط اس کے اندر بھی فالو ہوں گی کہ کون لوگ جو ہیں وہ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، کون نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، وہ جو ایک سمپل کانٹریکٹ کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ تو بہرحال چونکہ یہ کانٹریکٹ ہے تو ان شرائط کو بھی پورا کرنا ہوگا کہ دونوں فریقوں کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، اور جس چیز کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس چیز کو بھی متعین ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو آپ کانٹریکٹ کر رہے ہو مشارکہ کا اور کانٹریکٹ کی جو کنڈیشنز طے ہو رہی ہوں وہ استثناء ہو رہی ہوں، تو یہ بھی اس کو پہلے آپ نے طے کرنا ہوگا، ڈٹرمن کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ایک فریق سمجھے کہ یہ میرے سے مشارکہ کرنا چاہ رہا ہے، دوسرا فریق استثناء کرنا چاہ رہا ہو، تو اس کو بھی مطلب آپ کو پہلے سے ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ ہم کانٹریکٹ کر رہے ہیں کس قسم کا ہونا چاہیے، پھر کانٹریکٹ کے گواہ ہونے چاہیے، ساری باتیں جو ابتدا میں ہم نے بیان کی تھیں وہ ساری یہاں پر بیان ہونی ضروری ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے جو ہے کانٹریکٹ کے اہل بھی ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے وہ یہ ڈٹرمن بھی کرنا چاہیے کہ وہ کس کانٹریکٹ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جب ایک چیز ڈٹرمن ہی نہیں ہوگی تو یہ بھی بات مشکل میں پڑ جاتی ہے کہ آدمی جو ہے کانٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو جو یا تو اس کو پتہ نہیں ہوگا یا پتہ ہوگا تو وہ اسپیسیفائی نہیں کر سکا ہوگا، تو یہ بھی بات جھگڑے سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ہم نے جیسے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ یہ استثناء جو ہے آرڈر ٹو مینوفیکچر، یہ شروع سے جب سے انسان کی زندگی وجود میں ہے تو اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے اور ابھی تک اس پہ وہ ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامی مالیاتی ادارے اور دوسرے جو ہے کنونشنل مالیاتی ادارے، کیا ان میں اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ وہ استثناء پہ کام کر رہے ہوں یا ان کی کوئی سروسز اس پہ ہوں؟ اس پہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اسلامک بینکس جو ہیں، جو کنونشنل مالیاتی ادارے ہیں، وہ اسلامک رولز کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو کام کر سکتے ہیں اور استثناء کو ایز اے موڈ یوز کر کے اس پہ پروفٹ گین کر سکتے ہیں۔ کیونکہ استثناء جو ہے نا دیکھیں جی کہ اگر ہم ایگریکلچر میں جاتے ہیں تو جو ان کے ایگریکلچر کے جو فارمز ہوتے ہیں ان کو تیار کرنا، اس طرح پولٹری میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر ان کے جو شیڈز ہوتے ہیں ان کے جانوروں کے لیے ان کو تیار کرنا، یہ بھی استثناء میں ایک پروڈکٹ کے طور پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ جس میں وہ بینک ہے یا کوئی مالیاتی ادارہ ہے وہ اس کو فائنانس کر کے ان کو اپنے سامان تیار کر دے۔ اگر پولٹری کا اس میں ہے، ڈیری کا ہے، تو وہ وہاں پر شیڈز بنا دیں اور اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں، یا ایگریکلچر کا آدمی ان سے کانٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ان کو وہ جو ایک کھیت ہے وہ تیار کر کے دینا، مطلب چیزیں اگا کر نہیں بلکہ وہ جو کھیت ہے یا باغ ہے اس کے باؤنڈری وغیرہ تیار کر کے دینا، تو یہ ایز اے اس کو استثناء کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح CNG پمپس تیار کر کے دینا، اگر کوئی شخص کسی بینک سے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے کانٹریکٹ کر لے کہ جی مجھے CNG پمپ بنوا دیں، تو وہ CNG پمپ انسٹیٹیوٹ ہے وہ تیار کر کے دے سکتا ہے ایز اے استثناء۔ جی جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری اس میں ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نہ صرف یہ کہ ہم اپنے جو کمرشل سیکٹر ہے اس میں بھی اور جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ایگریکلچر میں جیسے آج کل جو ہے ایک رجحان ہے کہ لوگ کم سے کم ایریے سے زیادہ پیداوار لینا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ اٹرنل فارمنگ جو ہے اس کو کرتے ہیں، تو اس کا خرچہ جو ہے 1 ایکڑ پہ اوپر 28 لاکھ کے قریب آتا ہے۔ اگر یہی کام وہ جو اسلامی مالیاتی ادارے ہیں یہی ان کو بنا کے دیں تو اس میں وہ کافی سارا پروفٹ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو ساری چیزیں اس میں مین چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ تو سامعین میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمارا ایڈریس لکھ لیجئے، انچارج پروگرام زادرہ RCIB 274 پشاور روڈ راولپنڈی۔ ہماری ای میل ہے zadera@hotmail.com zaderah@hotmail.com۔ کوئی بھی آپ کی کوئریز ہوں اسلامک فنانس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں اس ای میل کے تھرو اور اس ایڈریس کے تھرو آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر آپ کی قیمتی جو آراء ہیں اس کو شامل کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان اجاز علی اور ہمارے مہمان مفتی محمد عامر صاحب کو زادرہ پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔